بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ پبلک ہیومن ریسورس کے اوپر ہے۔ اگر آپ پاکستان کی انتظامی ساخت دیکھیں، پبلک کی انتظامی ساخت دیکھیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور پروونشل گورنمنٹس کے لیے جو پروونشل SNGADs ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ دونوں ادارے جو ہیں وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ادارے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ کیا وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی جو پریکٹسز ہیں ان کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اس کی جو لیجسلیٹو یا ایڈمنسٹریٹو سائیڈ ہے اس کی بات نہیں کرتے، ہم صرف ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف سول سروسز کی بات کرتے ہیں کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف سول سروسز کا لا ہے یا اس سے جو ڈرائیوڈ رولز ہیں وہ کوالٹیٹیو ہیں۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی پریکٹسز جو ہیں وہ اسٹینڈرڈائزڈ ہیں۔ ریکروٹمنٹ جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈائزڈ پروسیجر کے تحت ہوتی ہے۔ ٹریننگز کا معیار کیا ہے، پوسٹنگز کا معیار کیا ہے، پھر پروموشنز کیسے ہوتی ہیں، ریٹینشن کیسے ہے، اور HR جو ہے پبلک اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے مراحل کیا کیا ہیں۔ کیا جو HR ہے پبلک اس کی ڈسٹریبیوشن، اس کی الاٹمنٹ، اس کی پوسٹنگز میرٹ کے اوپر ہوتی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ایک بہت بڑا ایک بہت بڑی بحث ہے، لیکن اس کا جو پوسٹنگ کا پارٹ ہے میں اس کے بارے میں بات کروں گا کہ جو ون آف دی فنڈامنٹل ٹرم ہے کسی بھی سول سرونٹ کے لیے کہ اس کی پوسٹنگ کیسے ہوتی ہے یا سول سرونٹس کی پوسٹنگ کیسے ہوتی ہے۔ SNGAD اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے پوسٹنگز کرنی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ جو فیڈرل سول سرونٹس ایکٹ ہے یا جو پروونشل سول سرونٹس ایکٹ ہے اس کے تحت جو رولز ڈرائیو ہوئے ہیں اس میں جو پوسٹنگ ہے اس کی پوسٹنگ پالیسی کیا ہے۔ انفارچونیٹلی نہ SNGAD کے پاس کوئی افیکٹو پوسٹنگ پالیسی ہے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پاس ہے۔ جب تک آپ کے پاس پوسٹنگ پلان یا پالیسی نہیں ہو تو پھر HR کی فیئر ڈسٹریبیوشن نہیں ہو سکتی۔ سول سروس میں 12 سال سے زیادہ مجھے ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پاس یا SNGADs کے پاس وہ کون سا پیمانہ ہے جس کی وجہ سے HR کو پوسٹ کیا جاتا ہے۔ میں نے تو 12 سال میں یہی دیکھا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی کنیکشن ہے، کوئی پولیٹیکل کنیکشن ہے پھر آپ کی پوسٹنگ ہوگی، یا کوئی بیوروکریٹک کنیکشن ہے۔ سپوزڈلی اگر آپ چیف سیکرٹری ہیں تو چیف سیکرٹری صاحب کے اگر آپ کوئی دوست ہیں یا لنک آپ کا ان کے ساتھ اچھا ہے تو آپ کو پوسٹنگ مل جائے گی، یہی معیار ہے ایک۔ اگر چیف سیکرٹری کے ساتھ آپ کا لنک نہیں ہے یا سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا لنک نہیں ہے تو پھر آپ اپنا کوئی پولیٹیکل فگر دیکھیں گے، ایسا پولیٹیکل فگر جو چیف سیکرٹری یا سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ سے طاقتور ہوگا، آپ ان کو انفلوئنس کروا کے پوسٹنگ لیں گے۔ مجھے تو یہ دو ہی پیٹرن لگے ہیں، ایک پولیٹیکل پیٹرن ہے، آپ اپنی سول کسی پولیٹیشین کو دیں یا پھر آپ اپنی سول کسی سینئر بیوروکریٹ کو دیں تو آپ کو پوسٹنگ مل جائے گی۔ اور دوسری پلیس آف پوسٹنگ کی بھی کوئی خاص پالیسی یا HR سٹینڈرڈز نہیں ہے۔ ایک دن آپ اسسٹنٹ کمشنر ہیں، اگلے دن آپ ایک پروجیکٹ میں ہیں، اس کے بعد پھر آپ اکانومسٹ ہیں PND میں، پھر آپ ممبر ہیں PND کے، پھر آپ DG انوائرمنٹ بن جاتے ہیں، پھر آپ کمشنر بن جاتے ہیں، پھر آپ PST میں جا کے ممبر بن جاتے ہیں۔ ریزرویشن آف پوسٹ کے اوپر جتنے بھی لوکریٹو پوسٹ ہیں ڈپارٹمنٹس کی یا آرگنائزیشنس کی وہ جنرل کیڈر میں ہیں تو آپ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں۔ اور اتنی ایبلٹی، یہ ایک دوسرا کویشچن ہے ایبلٹی ہے یا نہیں ہے، لیکن ابھی تک کویشچن ادھر ہی ہے۔ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم SNGADs جو ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے وہ کوئی HR کی پالیسی تو بنائے تاکہ پتہ ہو کہ آپ کیسے لگ سکتے ہیں کسی بھی پوسٹ پہ۔ جیسے مجھ سے جونیئرز ڈپٹی کمشنر ہیں تو مجھے ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ ڈپٹی کمشنرز کیوں لگے ہیں۔ بہت سے جونیئر سیکریٹریز ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ وہ سیکریٹریز کیوں بنتے ہیں۔ ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتہ کہ ان کو لگانے کا معیار کیا ہے۔ ہم نے تو اس حد تک بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر جن کے خاص پرسپیکٹیو وہ سیکٹری ہیومن رائٹس لگ جاتے ہیں، پھر لوگوں کا بالکل انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، وہ سیکٹری CNW لگ جاتے ہیں۔ عجیب سی ایک پک اینڈ چوز ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میرٹ پہ پوسٹنگ ہوگی، ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ جب تک میرٹ پہ پوسٹنگ نہیں ہوگی چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی، یہ بہت بڑی بات کی جاتی ہے۔ لیکن اس سے پرائمری کویشچن یہ ہے کہ جب بیچز کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ میرٹ پہ ہی ہوتی ہے، ظاہر ہے۔
تو ٹریننگز کے بعد کیسے ایک اچھا افسر بن جاتا ہے یا ایک اچھا افسر کیسے نہیں بنتا، اور یہ بات ہم عموماً سنتے ہیں کہ جی 20ویں گریڈ میں یہ افسر اچھا ہے، یہ افسر اچھا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ریکروٹمنٹ کے اور پروموشن کے سٹینڈرڈز اور آپریشنز ایک جیسے ہیں، آپ کو ایک جیسی ہی ہرکریزی کر کے آگے جانا ہوتا ہے، تو پھر ایک جیسے ہی آفیسرز ہوتے ہیں، اچھے برے آفیسرز تو ہو ہی نہیں سکتے ویسے بھی، کیونکہ جرنلسٹ کیڈر ہے، لمیٹڈ کیپیسٹیز ہیں۔ لیکن موسٹ انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ پوسٹنگ کیسے ملتی ہے، اور عوام کو بتانے کے لیے ضروری تھا کہ پوسٹنگ پاکستان میں 2 طریقے سے ملتی ہے۔ اگر آپ اپنی کسی پولیٹیشین کو مینوور کریں، اب جب آپ پولیٹیشین کو مینوور کریں گے تو ایک انٹرسٹ کا کنورجنس آئے گی، جیسے ہی انٹرسٹ کنورج ہوگا تو آپ کو پوسٹنگ مل جائے گی، ایسے یا کسی اچھے بروکریٹس کو جو تگڑا بروکریٹ ہے وہ آپ کو لگوا دے گا، یا کوئی اور لنک آپ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ، ایک ایسی ایڈمنسٹریشن، ایک ایسی بیوروکریسی جس میں پوسٹنگ کا پلان ہی نہیں ہے، جس میں ہیومن ریسورس کی ڈسٹریبیوشن کا یا پلیسمنٹ کا پروگرام ہی نہیں ہے، اور جو بالکل امپلیمنٹ نہیں ہوتا، تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ آر کس طریقے سے ڈیوائڈ ہوتا ہوگا، ایچ آر کیسے کام کرتا ہوگا، اور دوسرے طریقے سے کیسے ایچ آر کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ چلیں کوئی بھی معیار بنا لیں، کوئی آنیسٹی کا کوئی معیار نہیں ہے کہ جی اگر آپ آنیسٹ ہیں تو آپ کو کوئی چیز ملے گی، بالکل نہیں ہے۔ آپ لائق ہیں، آپ کو کوئی چیز ملے گی نہیں۔ اگر آپ کی ایگزیکیوشن کی سکلز اچھی ہیں، آپ کو اس کے مطابق پوسٹنگ کا کوئی پلان ہے، نہیں۔ جو بھی ماڈرن ویلیوز ہیں ایڈمنسٹریشن کی، جس کے پاس بھی ہیں، اس کا اظہار ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہی کوئی میجر کر سکتا اس کو، اور جتنا آپ کا اسٹرانگ لنک ہے اتنی ہی اچھی آپ کی پوسٹنگ ہے، اتنی ہی اچھی ریٹینشن ہے، اور پھر اتنی ہی اچھی مارکیٹنگ ہے۔ تو میری یہ گزارش ہوگی ارباب اختیار سے کہ آپ کم از کم پوسٹنگ پلان بنائیں، کوئی میرٹ لے کے آئیں، تاکہ جو ادارہ ہے بیوروکریسی کا، جو پہلے ہی 76 سال میں جس نے کوئی ڈلیور نہیں کیا، جس نے لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری کی امپلیمنٹنگ مشین تھی جو، وہ بالکل ڈلیور نہیں کر سکے۔ آپ کیسے کسی ادارے کو چلا سکتے ہیں جب اس میں کوئی میرٹ نام کی چیز ہی نہیں ہے؟ اب میرٹ کیسے ہے یا کون ہے وہ آپ لکھ کے بتا دیں تاکہ لوگ اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ابھی تو یہی میرٹ چل رہا ہے کہ جا کے کسی پولیٹیشین کو پکڑ لیں یا کسی افسر کو پکڑ لیں تو آپ کو پوسٹنگ مل جائے گی۔ تو جب تک میرٹ پہ چیزیں نہیں آئیں گی، میرٹ بھی خود بنا لیں، کم از کم کنسسٹنسی تو آئے کسی میرٹ میں، تو اس وقت تک چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی۔ بیوروکریسی جب تک پاکستان میں بہتر نہیں ہوگی، افیکٹو نہیں ہوگی، اسٹرانگ نہیں ہوگی آپریشنس میں، اور لا کے تحت نہیں ہوگی، اور بیوروکریسی کے اندر جسٹس نہیں ہوگا، ہمارا جو ڈلیوری سسٹم ہے یا گڈ گورننس ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔